السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا مرحبا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کے آقا کریم داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیثما کنتم فصلوا علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو ریگولر دیکھتے ہوں گے تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جو دلچسپی کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک میسج آیا، ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، حاجی ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ مدینہ شریف میں ہے اور وہاں پر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بھی ہم یہاں سے نبی پاک کی ذات کے حوالے سے کلام پڑھ رہے ہیں، مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، طیبہ کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، اور وہ عاشقان مدینہ میں بیٹھ کر الحمدللہ کلاموں کو سن رہے ہیں۔ تو یوں ہماری صدا، ویسے تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے آقا ہمیں یہاں بھی سن رہے ہیں، ہم یہاں سے نبی پاک کو پکار رہے ہیں۔ وہ امام علیہ سنت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، تو دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں، لیکن بالکل قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی ہمارے اس کلام کو الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کرے کہ یہ کلام جو ہمارا پڑھا ہوا ہے ان کی بارگاہ میں قبول ہو اور اس کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ جی انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پہلے میں ورڈز کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم دو ٹیم بناتے ہیں، اور ان دو ٹیموں کے درمیان ایک یہ بڑا پیارا مدنی مقابلہ ہوتا ہے جس میں دونوں ٹیم کو آپس میں کچھ شعروں کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم ایک شعر ان کو دیتے ہیں، اس شعر سے کوئی ایک لفظ اٹھا کر انہوں نے اس سے کوئی کلام سنانا ہے، کوئی شعر سنانا ہے اس لفظ سے۔ پھر ایک جو سامنے والی ٹیم ہے اس کو بھی، جو ٹیم سیکنڈ ٹیم نے جو شعر پڑھا، اب پہلی ٹیم کو دوبارہ اس میں سے کوئی ایک لفظ لے کر جو ہے وہ شعر مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کچھ دیر تک ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آئیے ٹیموں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ہماری جو آج ٹیم ہوگی، دو ٹیم ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی میں جو ہوں گے انشاءاللہ میں رہوں گا، اور ہمارے ساتھ ٹیم مکی میں ہمارے طارق بھائی انشاءاللہ رہیں گے۔ طارق بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس مقابلے کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم مکی ہماری طارق بھائی، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہمارے دو نعت خواں ہیں ان کی ٹیم مدنی ہے۔ اس میں ہمارے حاجی اظہر بھائی ہیں اور ابراہیم بھائی انشاءاللہ یہ ٹیم مدنی میں رہیں گے۔ تو ٹیم مکی کی جانب سے پہلے میں انشاءاللہ شعر دیتا ہوں۔ ٹیم مدنی والوں کو آپ نے کوئی شعر سنانا ہے، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ پہلے بتائیں گے بھی آپ کون سا لفظ لے رہے ہیں تاکہ ناظرین کو واضح ہو جائے کہ ہاں یہ اس لفظ سے جو ہے وہ شعر سنانے والے ہیں۔ تو بڑا ہی پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اس میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو لینا ہے اور اس سے آپ نے شعر سنانا ہے۔ اب دیکھیں ٹیم مدنی والے سنا پاتے ہیں یا نہیں۔ لفظ کون سا لیں گے پہلے بتائیے۔ راہ، اچھا، پل سے اتارو راہ گزر، چلیے راہ لے لیجیے۔ کون سا شعر سنائیں گے راہ سے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گل
गुलजार है क्या होना है। کیا بات ہے، آپ نے شعر تو سنایا لیکن جو شعر مکمل کرنا تھا وہ نہیں کیا آپ نے جی۔ راہ پور خار ہے کیا راہ پورا خار ہے کیا ہونا ہے، آپ نے ایک مصرع سنایا، دوسرا مصرع لے گیا مت پہ کیا مار ہے کیا نہیں، کچھ تو ہے۔ اب ابراہیم بھائی آپ پر آ گئی بات، مکمل کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، دوسرا جو مصرع ہے وہ تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ چلیں آپ کو چانس دیتے ہیں، ابھی آپ اگر سلیکٹ کرنا چاہیں دوسرا لفظ لے سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، آپ کے لیے اسپیشل آفر، اس پورے شعر میں سے آپ دوبارہ چاہیں آپ لے لیجیے بس، ٹھیک ہے۔ اگر پھر نہیں سنا پائے تو پھر ہم ٹیم مکی کی جانب آئیں گے۔ پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب میں چلے گنتی سٹارٹ کرتا ہوں، میں 12 تک گنوں گا، 1 2 ہو چلو اب ہو سے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل دل پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ چلے بھائی اچھی کوشش کی، اظہر وغیرہ میں اچھی کوشش کی، لیکن ہو جاتا ہے ظاہر ہے، لیکن ماشاءاللہ پھر ان کی ٹیم نے شعر مکمل کر دیا ہے۔ تو ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ طارق بھائی کرم سے لے لیجیے۔ کرم سے چلیں جناب، کرم سے دیکھتے ہیں کون سا شعر سنائیں گے ہمارے طارق بھائی ٹیم مکی سے۔ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ چلے جناب سنا دیا ہے۔ اب اس شعر میں سے کوئی ایک لفظ، اچھا شعر تکرار مقرر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ شعر جو پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ تکرار نہیں ہوگی، اور لفظ جو لے چکے ہیں وہ بھی دوبارہ نہیں لیں گے، دوسرا لفظ لے سکتے ہیں آپ۔ کرم سرکار اب تو کون سا؟ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ ٹیم مدنی سرکار چلیں بھائی سرکار سے سناتے ہیں، کون سا سنائیں گے؟ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ چلیں بھائی سرکار غوث اعظم، غوث اعظم سے پڑھیں، میں پڑھوں انشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو؟ بالکل، میں بھی آپ کی ٹیم میں ہوں بھائی۔ بالکل سرکار، صحیح ہے، اپنی ٹیم میں قبول کرنے کے لیے شکریہ، ورنہ ہر وقت آپ کی برخلاف ٹیم میں ہوتا ہوں میں۔ چلیں ماشاءاللہ آج موقع مل گیا ساتھ میں آپ کے۔ تو غوث اعظم امام تو پاون کا، غوث اعظم امام تو پاون کا، جلوے شان قدرت۔ اچھا سلام کا شعر پڑھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ختم ہو گیا ہے، ابھی آگے جاری ہے۔ دیکھتے ہیں آپ ٹیم مدنی والے اس میں سے کیا لیتے ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ لے سکتے ہیں، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، بہت کچھ ہے۔ آپ تو ایسی ہنٹ دے رہے نا، اچھا کہیں نہ کہیں سے اٹھا لیں گے۔ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔
لاکھ تاجدار گھنٹی شروع کی نہیں سلام ہی نہیں سنا نا آپ کو, کچھ بھی آپ سنا ہے؟ جی جی شروع کریں آپ. ایک, چلیں اظہر بھائی نے کچھ اٹھایا بھائی. جی جی 2 لفظ بتائیے کون سا لیں گے. 3 4 اعظم اعظم. چلے ٹھیک ہے. غوث سے اعظم تو ہو چکا ہے, یہاں یہ بھی صرف ہے, اعظم غوث اعظم ہو چکا ہے. غوث اعظم اعظم غوث سے الگ ہے اعظم نا پورا ہو اعظم. گیا نا, سرکار غوث اعظم تھا نا, پورا ہو گیا نا غوث سے اعظم. غوث اعظم پورا ہو گیا, یہ بات بھی ہے. چلیے 5 نمبر ہو چکے تھے. 6 غوث لیے تھے نا آپ نے. نہیں, غوث اعظم غوث پورا ہو اعظم اعظم پورا ہے. اس میں بھی سرکار غوث اعظم تھا جو ہم نے پڑھا تھا. سرکار غوث اعظم پورا تھا. اگر اس میں یہ ہوتا کہ صرف غوث ہوتا صرف غوث تو لے اعظم لے سکتے تھے, لیکن سرکار غوث اعظم اس میں بھی تھا. اور میں نے جو پڑھا اس میں بھی سرکار غوث اعظم امام التقیٰ. 7 8 جیت جائیں گے ہم تو. 9 دھکا کر لو. چلو 10 10 ہو گیا. سرکار غوث اعظم امام التقیٰ والنقا جلوہ شان قدرت پہ جلوہ بھی شان پہ پڑھی ہے. 11 ہو گئے. ماشاء اللہ. شان بس بیچ میں نہیں آنا چاہیے, شروعات میں شروع میں آنا چاہیے. کیونکہ 12 چلیے جناب, شان نہیں ہے. ختم ہو چکا ہے ان کا ٹائم. اللہ. 1 پوائنٹ میں پڑھ لوں. ہم جیتیں گے اگر سنا سکیں گے. کون سا دیں گے؟ جلوہ یار ادھر بھی کوئی تیرا تیرا مشورہ کر لیجیے کون سا لیں گے. حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ جی. اب تو بڑے اس میں ہیں, آسان آسان ہے. 13 سے ہی پہنچ گئے. چلو اپنی اشارہ دے دیا آپ نے. 13 بول دیا نا, اب تو 13 ہی ہے اب تو. جی ٹیم مدنی والے دیکھیں کیا سناتے ہیں. سب کچھ تیرا تیرا تیرا. ایسے وقت پہ کیوں نہیں 13 میں بھی تو کوئی شعر نہیں ہے. جی جی بتائیے کس لفظ سے لیں گے. 13 ہائے ہائے. ارے کتنا پیارا شعر ہے. تیرا خواہاں میں تیرے گیت گاوایا یا رسول اللہ. تیرا خواہاں میں تیرے گیت گاوایا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ. میرا میلاد میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں, میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا صدا گایا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا صدا گایا یا رسول اللہ. تیری نسبت, ہاں تیری سے پڑھیے. تیری رحمتوں کا دریا, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. جھیک گر رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. جی ٹیم مکی والوں کے پاس آیا ہے, کیا لیں گے؟ کام زندہ کے کیے کام, ہاں اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا. کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. ہو اب جائے میں گا, پڑھوں اس کو. ہو جائے گا. اب ان کی باری ہے نا اب تو. ہاں پڑھ. اب تو ٹیم مدنی پڑھ والوں لیا کی نا باری. ہم نے. ہاں ٹیم مدنی والوں کی ہے. کام زندہ تو کیے ہم نے, کیا ہے, مگر شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اب ٹیم مدنی والوں کی باری. کیا ہونا ہے. کیا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری بابا. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری بابا.
واہ واہ، بہت کچھ ہے اس میں تو. کیا ہی ذوق افزا شفاعت تمہاری ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ تمہارے تو وہ احسان، تمہاری، تمہاری ہے، تمہارے ہو جائے گا اس تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے میں. کہ میں غریب بڑا، تم بڑے بڑے غریب نواز. نواز. بھئی دیکھو یہ طرز میں نہ سنا کر جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم کم لے کر کے آپ کو پھنسا دیں گے. آپ نے جلدی جلدی پہنچنا ہے. جی میرا اچھا، آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بنا طرز میں پڑھ کے جو نا ان کو ٹائم کم سے کم دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. میرے غریب نواز. ہاں یہ طرز میں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، طرز میں پڑھیں. کون سا لفظ دیں گے؟ میرا. میرا ہاں ہاں. مجھے خدا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدا معاف کر دے. سبحان اللہ. جی معاف. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. بڑی کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. کرم تو ہو گیا نا، کرم فضل جو و آپ کرم کا سے آپ نے بولے فضل و کرم. اچھا کرم ہو چکا ہے. فضل لے سکتے ہیں آپ. فضل رب پاک سے کسی کو دولہا بنائیں گے آج. چلو بناؤ بناؤ، کوئی نہیں، شعر تو ہے. بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. ویسے ابھی 3 بھائی یہاں موجود ہیں، تینوں ہی شادی شدہ ہیں. میرا آپ شادی شدہ نہیں ہیں. شعر تو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا. چلے خیر، کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ. اب آپ کے شعر میں بھول گیا کیا لینا ہے، واپس سے پڑھیے. بھائی فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا. اب ایک ایک شعر لیں گے انشاءاللہ، پھر دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. جی. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. صحرا سجا. فضل رب. آپ بھی شاید میری رب بھی ٹیم تو میں، آپ بھی شاید میری ٹیم میں ہے کیا؟ آپ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. فضل رب سے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے. آخری شعر ٹیم مدنی والوں کے لیے ہے، اس کے بعد پھر ہم سیگمنٹ اگلا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ سب یہ دوسرا مصرع ہے شاید. یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع کوئی اور ہے، کوئی سلیقہ. لیکن اس سے نہیں سنا سکتے. کوئی نہیں ہے نا اس میں. یہ آپ نے اور کیا؟ کیا رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ ہے سے بھی لے سکتے ہیں آپ، ہے بھی ایک لفظ ہے. ہے اس میں ہے بھی اور ہے بھی ہے. رزق اس کا ہے سے بھی شعر ہے. گھنٹی چلا دیجیے. چلا دے گھنٹی. دیکھیں بھائی، ایک بار شعر سنا دے پھر سے. ایک تو مائنس میں جا چکے ہیں آپ، اب دوسرا ہی مائنس ہو جائے گا. چلیے ایک ہے پہ مطلب کہ اب دوسرا بھی دیکھیے، اس میں لفظ کوئی بھی آ سکتا ہے. 2 موتی مشکل لگ رہا 3
4 5 6 7 8 9 10 पढ़ दूं मैं 11 दम तोड़ दिया। पढ़ दूं मैं 12 हजरत या बस तो हो गया ना चलिए। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से सज़ा है, ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से सज़ा ना हो जिंदगी ये दोज़ख तेरा बंदा हो कर ना हो जिंदगी ये दोज़ख तेरा बंदा। वाह। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो ज़िंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। तो ये हमारा मक़ते आला हज़रत पर इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ, और यूँ कह सकते हैं कि टीम मक्की वाले 2 पॉइंट जो है ज़्यादा जीते हैं। चले माशाल्लाह, मुबारक हो भाई तारिक भाई को टीम की ये आपको भी मुबारक। जज़ाकल्लाह। आपके साथ आना कामयाब रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी माशाल्लाह ये आज़ी है, अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमाए। आइए बिला ताख़िर अब बढ़ेंगे हम दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बॉक्स में क्या है, या कहें कि पर्चियों में क्या है। कुछ उसके अंदर भी है, ये भी एक अलग आजमाइश है। टीम मदनी वालों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं कि भाई चलें, इसमें जो है ना पॉइंट नहीं रह सके। अब इसमें अच्छा टीम की कोई जो है ना वो तकसीम कारी नहीं है, इसमें सब अपना अपना जो है ना वो हिस्सा लेंगे, और ये आप तीनों के दरमियान होगा। इससे जो ना मैं बरी हूँ, ठीक है, एक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा ये सेगमेंट, और देखते हैं कि हमारे तीनों नात खान जो है सुना पाते हैं या नहीं। नाज़रीन, ये जो बाउल आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं। इन पर्चियों में कुछ है, यानी कोई शेर भी आपसे सुना जा सकता है, कोई सवाल भी हो सकता है, यानी नात से रिलेटेड ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझे कि कोई हमसे नमाज का मसला पूछ लेंगे, ये फ़िक़ही मसाइल, वो चीज़ें नहीं है इसमें। नाते रसूल से मुताल्लिक़ ही, कलामों से मुताल्लिक़, मुनाजात से मुताल्लिक़ इसमें कुछ चीज़ें होंगी। तो आइए हम अपने नात खानों को इख्तियार देंगे कि एक पर्ची उठाएँगे, ख़ुद ही खोलेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है और ये पहुँच पाते कि नहीं। सीधे हाथ से, जी दिल की जानिब से नहीं करेंगे। जी, अभी सीधे हाथ से दिल की जानिब से स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाइए आला हज़रत का वो शेर जिसमें 4 यारों का जिक्र हो। जी जनाब। नाज़रीन, आला हज़रत का ऐसा शेर सुनाना है जिसमें 4 यारों का जिक्र हो। 4 यारों से मुराद क्या है, पहले मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 4 यार जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 4 सहाबाए किराम, जो तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा रखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, और हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 सहाबाए किराम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा रखते हैं, और इनके अंदर भी जिस नाम से, जिस तरतीब से मैंने नाम लिए हैं, इसी तरतीब से इनकी फ़जीलतें हैं। सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ का है, उनके बाद फ़ारूक़ आज़म का, उनके बाद उस्मान गनी का, उनके बाद मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का। आइए देखते हैं कि हमारे तारिक भाई पहुँच पाते कि नहीं। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, 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 4 सौ शोहरे हैं इन चारों के, 4 सौ शोहरे हैं इन चारों के, 4 सौ शोहरे हैं इन चारों के। माशाअल्लाह। चलें जनाब, हमारे तारिक भाई तो एक पर्ची में कामयाब होगा, लेकिन फिर से आएंगे आपकी जानिब ना, तभी आप बड़ी ज़िम्मा नहीं हुए हैं। अब बढ़ेंगे हम इब्राहिम भाई की जानिब, और इब्राहिम भाई देखते हैं कि क्या है इनके लिए, और अब ये सुना पाते हैं या नहीं। जी इब्राहिम भाई, फिर से कुछ आला हज़रत के हवाले से ही आया है। जी, आला हज़रत के का ऐसा शेर जिसमें 2 मरतबा दिल आता है और 2 मरतबा सर भी आता है। बहुत मशहूर शेर है। 2 मरतबा दिल उसमें आता है और 2 मरतबा सर आता है। दिल है वो वाह वाह वाह। जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है
ماشاء اللہ واہ جناب کیا بات ہے. تو ہمارے نعت خواں ابراہیم بھائی نے شعر جو تھا وہ سنایا, اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب باری ہے حاجی اظہر اتاری. اظہر بھائی بڑی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہے. امیر علیہ سنت کے 5 مقطع ان کو سنانا ہے. مقطع کہتے ہیں وہ شعر کہ جو سب سے آخری شعر ہوتا ہے, جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو امیر علیہ سنت کا جو تخلص ہے, یہ تخلص مطلب ایک شاعر جو ہے نا اپنے کلاموں کی پہچان کے لیے کوئی لفظ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا جو تخلص ہے وہ ہے رضا, ٹھیک ہے. اس طرح مفتی اعظم ہند کا جو تخلص ہے وہ ہے نوری. تو امیر علیہ سنت کا جو تخلص ہے جو آپ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے عطار. تو 5 مقطع آپ کو سنانا ہے, طرز میں نہیں ویسے سنائیں گے جی. صلاۃ و سلام کا بھی سلام, کلام, مناجات, منقبتیں, جو بھی صدائے مدینہ سب چلیں. اب تو اشارہ دے دیا آپ کو. عطار سے ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں کئی تو. آپ عطار کیوں پریشان ہیں, پریشان ہیں. مقطع نہیں لیکن مقطع ہے بد سے بدتر بھی زیر دامہ ہے. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. چلیے جن پہ ٹھیک ہے, جو مسلمان سلام کہتے ہیں. پہلا ایک ہو گیا جناب. دوسرا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مسئلے, تیرے غم میں کاش آتا رہی ہر گھڑی گرفتار. تیرے غم رنگ میں تیرے غم ماشاءاللہ. تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدنی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, 2 ہو چکے ہیں. نمبر 3 تیسرا آپ سنائیں گے غم عطار سے میں آتا ہوں. ماشاءاللہ سوچ جاری ہے, 2 تک پہنچ چکے ہیں جی. تاجدار حرم کی جو مقطع جی 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 سنائیے. وہ طرز میں پڑھنے کی عادت ہے نا, تو پھر وہ پھر بلا لو. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کی دیدار. کوئی اس کے سوا آرزو. ہی ٹھیک ہے, نہیں, 3 ہو گئے تم جناب. یار 2 اور باقی ہے ماشاءاللہ. 3 تک پہنچ چکے ہیں. 2 اب سنا پاتے ہیں نہیں. ابراہیم مدد. آئے اب کئی بار بھی عطار جو زندہ بچے, پھر مدینے سے پلٹ کو ہم وطن کو جائیں گے. ہاں ہاں 4 ماشاءاللہ. 5واں اور آخری, کیا مشکل اس کے بعد آپ کی رہائی ہے. ایک پرچی اور اٹھائیں گے لیکن جی 6 ہے کیا ان کے؟ 4 ہو گئے نا. 6 مقطع 5 4 ہو چکے ہیں. آخری ابھی 5واں. عطار کس کا ہے؟ عطار ہمارا ہے نا. سبحان اللہ. عطار ہمارا ہے سر حشر سے. ماشاء اللہ. دستے شہ طیبات ہی چٹھی ملی. کیا بات ہے. چٹھی کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں بھی چٹھی کا تذکرہ ہو گیا ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے تیسرے نعت خواں اظہر بھائی نے بھی ماشاء اللہ سنا دیے ہیں. اب اسٹارٹ کریں گے دوسرا راؤنڈ. آپ سے ہی کریں جیسا آپ کو آپ راضی ہیں بسم اللہ الرحمن. تو آپ کے حصے میں آئے گا. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا. جی اس میں یہ ہے کہ شعر مکمل کرنا ہے. یہ ایک مصرع ہے, بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے. اس کا دوسرا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے, کس کے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر, کس کے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب. چلیں ہمارے طارق بھائی نے سنا دیا ہے. اب پھر سے ابراہیم بھائی کیا ہے دیکھتے ہیں آپ کے لیے. جی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے پانی. بہت آسان ہے. ایسا شعر جس میں لفظ آئے پانی. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. صحیح ہے. پیتے پیتے
جی ماشاء اللہ جناب، سنا دیا ہے پانی والا لفظ۔ اب آخری پرچی ہے اظہر بھائی کے لیے۔ اظہر بھائی دیکھیے اس میں کیا نکلتا ہے، اور اس بار اظہر بھائی سنا پاتے ہیں یا نہیں۔ پھر کچھ لمبا چوڑا نکلا ہے، دکھائیے کیا بات ہے جی۔ اظہر بھائی کھلنے سے پہلے گھبراتے ہوتے ہیں، کیا معلوم کیا نکلے گا۔ آسان انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک مصرع دیا ہوا ہے ایک شعر کا۔ اس میں جو ہے پہلا مصرع تھا ان کے لیے جو دوسرا مصرع ہے، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا پہلا مصرع سنانا ہے ان کی میرے بہا کے قریب لیے۔ سیور کا طرز میں سنائیے نا، اتنا پیارا شعر ہے، طرز میں وہ پڑھیں تو مزہ آ جائے گا۔ چلیں ابراہیم میں پڑھیں مل کے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی سے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب، ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں نے جو ہے سنا دیا ہے ماشاءاللہ، جن جن کی جو باری تھی، اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ یہ جو نا ایک اچانک ہوتا ہے، کوئی پہلے سے ہمارے نعت خوانوں کو تینوں کو ان کو نہیں معلوم تھا، اسی مجھے معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے تینوں نعت خوانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ جناب پرچی میں کیا نکلنے والا ہے، تو یوں اس اعتبار سے تینوں ہی جیتے ماشاءاللہ کہ بنا تیاری کے بھی اتنے اچھے اشعار انہوں نے سنائے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ ہمارا ایک کوشش ہی ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے، ان پرچیوں کے ذریعے سے یا اشعار کی تکرار کے ذریعے جو دیگر ہم سیگمنٹ لاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نعت پاک کے قریب آئیں۔ آج آپ دیکھیں نا، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر گانوں کے اندر بھی آج کل معاذ اللہ جو کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بے پردگی کے معاملات، بے ہودگی کے الفاظ اور گالیاں تک معاذ اللہ جو ہے نا وہ گانوں کے اندر شامل ہوتی چلی جا رہی، پھر کفریہ باتیں، اللہ اکبر، فسقیہ باتیں، اور وہ باتیں کہ جو پردے کی باتیں ہیں، جو آدمی کسی سے بول نہیں سکتا ہے، جو پردے کے معاملات ہیں، وہ گانوں کے اندر جو ہے نا وہ گنگنائے جا رہے ہیں، اور لوگ معاذ اللہ جو ہے نا اپنے ذہن اس طرح خراب کر رہے ہیں، اپنے ایمان تک بھی جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ ایک طرف طوفان بدتمیزی ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایف جی این چینل کے ذریعے سے لوگ اس طرح بھی ماشاءاللہ جو ہے نعت پاک کے قریب آئیں۔ گھر میں آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، گھر کے جو بڑے ہیں اگر ہمیں سن رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو آپ جمع کریں، آپ کے بچوں کی امی کو جمع کریں، اپنے ماں باپ کو جمع کر لیں، اور بھائی بہنوں کو جمع کر لیں ماشاءاللہ، اور آپ اس طرح پرچیاں بنا کر ان میں تقسیم کریں، اور پھر آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے انشاءاللہ، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اسی طرح اشعار کے تکرار آپ کر سکتے ہیں گھر میں، اگر آپ کے 5 ممبر ہیں، آپ ٹیم بنا لیجئے، 3 کی ٹیم بن جائے گی، یا 2 کی ٹیم بنا لیں، افراد جتنے بھی ہیں تو آپ یوں تکرار کروائیں اشعار کی، پھر آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، یوں ٹائم بھی آپ کا پاس ہوگا، اور ٹائم جو ہے نا اچھا انشاءاللہ آپ کا یہ پاس ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ایک اور سیگمنٹ میں کروں گا، آخری ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخری سیگمنٹ ہے، اور اس میں ناظرین ہم یہ کرتے ہیں کہ سیگمنٹ کا نام جو ہے وہ ہے سمجھ کر بتائیے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ کر کیا بتانا ہے، اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے ابراہیم بھائی؟ جی اس میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کو بتانے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بتائیں گے پھر؟ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کرنا یہ ہے کہ میں جو اشعار میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو ان اشعار کو میں پڑھوں گا نہیں، البتہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے، اس شعر میں کیا بتایا جا رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو بتاؤں گا، آپ نے پہنچنا ہے کہ یہ شعر کون سا ہے، سمجھ رہے بات؟ جی جی چلے اب دائیں طرف سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، آپ بائیں جانب سے، اب دل کی جانب سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے موقع دیتے ہیں ہمارے ابراہیم بھائی کو۔ ابراہیم بھائی، یہ جو شعر جو ہے، اس شعر میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سادگی کا تذکرہ کیا، اور نبی پاک کا جو کھانا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی نبی پاک روٹی کھایا کرتے تھے، اور پانی کا نبی پاک کا انداز کیسا ہوتا تھا، ایک سادہ سادہ جو ہے وہ کھانا تھا، اور نبی پاک کی جو روٹی کے جو انداز تھا، ہے نا، سادہ سادہ۔ تو کوئی شعر آپ کے ذہن میں آ رہا کوئی اس طرح کا؟ کبھی جو نا سادہ سی روٹی کھا لی،
جو کی روٹی اور غذا یہ تو آ رہا ہے پر کبھی جو ہے نبی پاک موٹی موٹی جو روٹی ہوتی ہے جو کی کبھی وہ بھی تناول فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ سادہ سا پانی استعمال کر لینا. تو ایسا سادہ کھانا نبی پاک کا ہوا کرتا تھا. کبھی کبھی سے پہنچ جانا چاہیے. آپ پہنچے؟ شعر تو وہ پہنچ گئے لیکن ان کو یاد نہیں ہے. یاد نہیں آ رہا ہے. اب کبھی وہ جو شعر- کی کبھی جو کی روٹی موٹی روٹی نہیں آ رہا. تو کبھی چلیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینہ. کیا بات ہے، یاد آیا کچھ اب؟ ماشاء اللہ. اگر طرز میں سنا دیں. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں ماشاء اللہ ہمارے ابراہیم بھائی سے سوال ہوا. اب سوال کریں گے اظہر بھائی سے. اظہر بھائی ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ چلیں آپ سے ایک معراج شریف ابھی گزری ہے 2 رات پہلے ہی، تو معراج شریف کے حوالے سے ایک شعر بہت مشہور بھی ہے. چلیں آپ کو جو اشارہ بھی دے رہا ہوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر رب کا دیدار کرنے کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کا دیدار کیا، اور اس وقت بھی اپنے گنہگار امتیوں کو یاد رکھا. ہم سنتے ہی ہیں کہ نا کہ معراج کی اس رات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، ہمارے لیے دعائیں کی. جب وہاں پر ہمیں نہیں بھولے ہیں نبی پاک، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا قیامت کے دن بھول جائیں؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم. ارے واہ واہ ماشاء اللہ پہنچ گئے بھائی. چلیں طرز میں سنائیں نا تو مزہ آ جائے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم، اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ جناب، یہ شعر بھی مکمل ہوا. کچھ اور ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی اور طرز میں پڑھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں میں ہوں. چلیں بھائی آپ کی جو پسندیدہ طرز ہے اس میں پڑھیے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار سی امید پہ ہم اپنے گزارے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیں جناب، 2 طرزوں میں آپ نے اس شعر کو سنا. چلیں آخری اب شعر ہے، اور یہ ہے ہمارے طارق بھائی سے. طارق بھائی کے لیے شعر ہے، امید آپ کے لیے آسان ہی ہوگا. ٹھیک ہے کرے. انشاءاللہ آسان ہوگا. اچھا طارق بھائی، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ. چلے آپ کو میں نے ہنٹ دے دی کہ شعر جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی امید دونوں کو اپنے شعر کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اب ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے گا، ٹھیک ہے، لیکن امید بھی ہوتی ہے بندے کو کہ یار میرا رب کریم ہے، میرا رب رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. تو وہ جو ہے میرا ڈر تو ہے یہ کہ جو میرے گناہ ہیں اس کی سزا ہو سکتی ہے کہ مجھے ہو جائے، اور یہ امید بھی ہے. اور جناب والا یعنی یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سزا یہ دنیا میں ہو جائے، یا یہ جو سزا ہے میری آخرت میں ہو، کب ہو. لیکن پھر امید یہ ہوتی ہے کہ نہیں، نہ یہاں یہ سزا ہوگی نہ وہاں وہ یہ سزا ہوگی. ان کی رحمت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کچھ آیا ذہن میں؟ ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا. کیا بات ہے، واہ بھائی ماشاء اللہ پہنچ گئے. طرز میں سنائیے نا پھر. اس میں اور بھی بہت سارے شعر اصل میں ذہن میں آ رہے تھے میرے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی. بہت سارے شعر اس میں. جی جی
وہ کیا شعر میں نے عرض کیا؟ ڈر تھا ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ہمیں امید ہے رب کی ذات سے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ نہ یہاں ہمیں سزا ملے گی نہ وہاں ملے گی، اور انشاءاللہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہاں بھی کامیاب کرے اور وہاں بھی کامیاب کرے، ورنہ یقین مانیے ڈر تو ہے واقعی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈر تو ہے کہ عصیاں کی سزا یہاں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے کالے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ کب آسمان سے بجلی جو نا گرے اور ہمارا کام تمام ہو جائے۔ یقین مانیے کہ اتنے ہمارے اعمال جو ہے نا وہ سیاہ ہیں اور ہم اتنے کمینے ہیں، لیکن پھر جو دوسرا شعر ہے اس سے ڈھارس بنتی ہے کہ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تمہیں یہاں سزا ملے گی اور نہ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں سزا ملے گی، بلکہ ہم تو جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ ہم تو قیامت کے دن ان کے پیچھے 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 جنت میں جائیں گے۔ اور کس طرح جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے ہم جنت میں؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پاک جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے چھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، انشاءاللہ نبی پاک کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے، اور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم بلا حساب و کتاب پیارے آقا کے پیچھے پیچھے داخلے جنت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، چونکہ پہلی شرط اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر اللہ نہ کرے کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا، تو پھر یہ سب باتیں یہیں رہ جائے گی، جنت کی بو تک اس کو نہ مل سکے گی۔ چلیے وقت بہت کم ہے، اب آپ کی فرمائشوں کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے، کچھ اگر وائس وغیرہ ہے ہمارے پاس کچھ ناظرین کی طرف سے تو پہلے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی ذرا چلائیے گا۔ لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الہ العالمین۔ اس وقت مدینہ المنورہ امت خضراء کے عین سامنے سے دعا گو ہوں کہ FGN چینل کے جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ پاک ان سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور جو FGN چینل کو پروموٹ کرے اس کو دونوں جہاں کی خوشیاں شادمانیاں نصیب فرمائیں، اور اسی سال میٹھے مدینے کا بعد دیدار نصیب فرمائیں۔ مدینہ منورہ سے ایک گزارش ہے، ہو سکے تو یہ کلام سنا دے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا۔ واہ ماشاء اللہ حاجی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یقین مانیے کہ ہم تو کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کی فرمائش کو پوری بھی کریں گے، لیکن وہاں گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر جو پڑھنے کا مزہ ہے نا، سبحان اللہ، ڈائریکٹ آپ نبی پاک سے وہاں اس طرح جو ہے نا وہ گفتگو ان سے آپ عرض کریں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا،
سبحان اللہ. تو نبی پاک تو یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں، لیکن وہاں پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ مدینہ انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی پڑھیں گے، اور وہاں بھی آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے ماشاءاللہ. نبی پاک پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہوں گے، ان کا ذکر بھی کر رہے ہوں گے، نعت پاک بھی پڑھ رہے ہوں گے. ہمارا سلام بھی آپ عرض کیجیے گا. میری گزارش ہے ہمارے نعت خوانوں کا، اور جو ہمارے FGN چینل کے ناظرین سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا. جی مزید ہمارے پاس کچھ میسیج ہیں، ہمارے کچھ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوب کے بھی میسیجز ان کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. سگے مدینہ نام سے ایک ID ہے، یہ بھائی کہتے ہیں پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، رضا 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 یہ کوئی کلام ہے وہ سننا چاہتے ہیں. چلیں کوشش کریں گے. ہم بریلی والے ہیں، الحمدللہ بریلی والے ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں شاید یہ. ٹھیک ہے جناب. سلیم ملک بھائی ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے، مجھے در پہ تم بلانا مدینے والے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ الرحمن یہ کلام بھی شامل کرتے ہیں. جی شامل کریں انشاءاللہ کلاموں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قدرہ تیرا، تارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قدرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زرزا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زرزا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک یہ حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک یہ حبیب. یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدینے والے عشق بلا بلا مدینے والے میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی
مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں تم رضا کا بھرتے ہم بریلی والے ہیں تم رضا کا بھرتے ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے ہم بریلی والے ہیں چھٹے ہم مناتے ہم بریلی والے سنیت کے جتنے بھی دہر میں سلاسل ہیں سنیت کے جتنے بھی دہر میں سلاسل ہیں ان سبھی کے نعرے ہیں ہم بریلی والے ہیں ان سبھی کے نعرے ہم بریلی والے پہنچو در سرکار پر چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں جاؤں گا واپس میں نہیں جاؤں گا سوچا جو یہی ہے سوچا جو یہی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ یہ محمد حنیف قادری بھائی کی فرمائش ہے کیا خوب سجا ہے کیا خوب سجے ہیں عرض و سما معراج کی شب سبحان اللہ. فیضل صاحب کہتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. اور اسی طریقے سے ایک بھائی ہیں وسیم اتاری صاحب کہتے ہیں احمد آباد سے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک ایک شعر پڑھ دیتے ہیں وقت ویسے ہو چکا ہے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں
و باغیرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت نبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت نبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آس آس کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آس آس کر دے، سریا کو سرا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے وہ یار، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے وہ یار، بھلا کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے، بلا کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الرحمن، پروگرام میں کافی فرمائش شامل کی ہیں۔ ایک فرمائش تھی کیا خوب سجے ہیں ارض و سما معراج کے شب، یہ کلام مجھے تو یاد نہیں ہے، تو چلے معراج کا تذکرہ ویسے ہو بھی گیا الحمدللہ نبی پاک کا، تو یوں سمجھیے کہ آپ کی فرمائش یوں پوری ہو گئی ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو ناظرین یوں الحمدللہ ہم نے کافی کلام بھی شامل کیے، آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کیا، سیگمنٹس بھی ہم نے شامل کیے، بڑی دلچسپی بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو حاصل ہوئی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، فرمائشیں بھی کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، جزاکم اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا مرحبا صل على